بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ گناہ کرنے سے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گی؟ جواب: نکاح جنت میں بھی باقی رہے گا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ جواب: پیر کے دن۔ سوال: وہ کون سی تقریب ہے جس میں رحمت ہے؟ جواب: جس میں صبر ملے۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو انسان کی زندگی میں آ کر اسے بے چین کر دیتی ہے مگر اس کا مقصد انسان کو بہتر بنانا ہوتا ہے؟ جواب: مشکلات اور آزمائشیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جسے قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز جمعہ کو قضا نہیں پڑھ سکتے۔ سوال: کس پیغمبر کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال: بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ جواب: صدقہ۔ سوال: محبت الہی کی پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ جواب: اطاعت رسول۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب: قرآن پاک۔ سوال: روٹی کے کتنے ٹکڑے کر کے کھانے سے بیماری نہیں آتی؟ جواب: 4 ٹکڑے کر کے کھانے سے بیماری نہیں آتی۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے؟ جواب: استغفار کرنے سے۔ سوال: وہ کون سی نیکی ہے جس کو کرنے سے گناہ بھی مل سکتا ہے؟ جواب: احسان کر کے جتلانے سے۔ سوال: سیب کس ملک کا قومی پھل ہے؟ جواب: جرمنی کا۔ سوال: فرشتے انسان کے ساتھ کس جگہ نہیں جاتے؟ جواب: بیت الخلاء میں نہیں جاتے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو زمین پر جنت کی خوشبو عطا کرتی ہے؟ جواب: نفل نماز انسان کو زمین پر جنت کی خوشبو عطا کرتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا؟ جواب: مچھلی کو پیدا کیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کے کس حصے پر تھپڑ مارنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: منہ پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ سوال: سب سے پہلے توبہ کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: وہ کون سی حقیقت ہے جو انسان کے بس میں نہیں لیکن وہ اسے بدلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے؟ جواب: وہ تقدیر ہے۔ سوال: کس جانور کو جنت کا دوست کہا جاتا ہے؟ جواب: بلی کو۔ سوال: سمندر کے نیچے کیا ہے؟ جواب: آگ۔ سوال: کون سی چیز کھانے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: حلال کا لقمہ کھانے سے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا؟ جواب: وہ روزہ ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب: 7 گھوڑے تھے۔ سوال: شیطان کو موت کب آئے گی؟ جواب: جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ جنت کے لباس کا حصہ ہے؟ جواب: وہ تقویٰ ہے۔ سوال: اذان میں اللہ اکبر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 6 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: لمبا قیام کرنے والا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا کیے گئے؟ جواب: 9 معجزے عطا کیے گئے تھے۔ سوال: وہ کون سی آیت ہے جو قرآن پاک میں بار بار دہرائی گئی ہے؟ جواب: اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سوال: قرآن مجید میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جواب: میاں بیوی کے رشتے کو۔ سوال: کیا جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا جائز ہے؟ جواب: نہیں، جائز نہیں ہے۔ سوال: انسان نے دنیا میں پہلا قدم کس جگہ رکھا تھا؟ جواب: سری لنکا میں رکھا تھا۔ سوال: کون سا کام کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اسلام کو چھوڑنے سے۔ سوال: کون سا لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب: تنگ اور باریک لباس پہننے سے۔ سوال: قیامت کے دن کون سا عمل سایہ کی طرح ہوگا؟
جواب صدقہ دینا۔ سوال، لڑکی کی کون سی چیز دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟ جواب شرم و حیا دیکھ کر۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جس کو ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھ سکتے؟ جواب گزرے ہوئے کل کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ سوال، جنت میں کتنے دریا موجود ہیں؟ جواب 4 دریا موجود ہیں۔ سوال، کس نبی نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازوں کے تعمیر کیا تھا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب کوئی اولاد نہیں تھی۔ سوال، دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ جواب ہاتھی سب سے کم دودھ دیتا ہے۔ سوال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب عبد الرحمن تھا۔ سوال، قرآن مجید میں نماز کا حکم کتنی بار آیا ہے؟ جواب 700 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار کس صحابی سے پورا قرآن سنا؟ جواب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سوال، پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہوتی ہے؟ جواب کوے کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ سوال، قرآن میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب ابو لہب کو۔ سوال، انسان کے جسم کا کون سا حصہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب جو حصہ حرام کھانے سے بڑا ہوگا۔ سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان کی حفاظت کے بارے میں کیا نصیحت کی؟ جواب زبان کی حفاظت کرو کیونکہ زیادہ بولنا ندامت لاتا ہے۔ سوال، آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب سورت زلزال کو۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین انسان کی پہچان کیا بتائی ہے؟ جواب بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ سوال، لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ دیکھ کر پتہ لگایا جاتا ہے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم؟ جواب شرم و حیا کو دیکھ کر۔ سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی کون سی باتیں سب سے زیادہ اہم ہیں؟ جواب وہ نصیحت جو دل میں جگہ بنائے اور عمل کی طرف مائل کرے۔ سوال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات میں کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب سورت نور۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوست اور دشمن کی پہچان کیسے بتائی؟ جواب دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری خطاؤں سے روکے اور دشمن وہ ہے جو تمہاری تعریفوں سے تمہیں برباد کر دے۔ سوال، فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دینے کا بہترین طریقہ کیا بتایا؟ جواب مشورہ دو مگر حق اور سچ کی بنیاد پر تاکہ بھٹکنے سے بچو۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کتنے سال بعد قبول ہوئی؟ جواب 20 سال کے بعد۔ سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی کیا اہمیت بتائی؟ جواب نماز اللہ کے قریب جانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ سوال، صدقہ میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب آٹا دینے سے۔ سوال، جس بندے پر جادو ہو اس پر کون سی 5 علامات ہوتی ہیں؟ جواب جس شخص پر جادو کیا گیا ہو اس میں مختلف علامات ظاہر ہو سکتی ہیں جو جادو کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہیں، تاہم عام طور پر درج ذیل علامت دیکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اچانک غصہ آنا یا چڑچڑا پن محسوس کرنا۔ نمبر 2، وہم اور وسوسے آنا، خاص طور پر جادو یا کسی کی دشمنی کے بارے میں۔ نمبر 3، بغیر کسی وجہ کے خوف اور گھبراہٹ محسوس کرنا۔ نمبر 4، دماغی الجھن اور خیالات بکھر جانا۔ نمبر 5، عبادات میں دل نہ لگنا اور غفلت محسوس کرنا۔ سوال، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے غلام تھے؟ جواب نمرود کے۔ سوال، گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں؟ جواب صحیح مسلم کی کتاب۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی کی کیا اہمیت بتائی ہے؟ جواب سچائی سب سے بڑی فضیلت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی کیا تعریف کی ہے؟ جواب
تقویٰ وہ ہے جو تمہاری برائیوں سے روکے اور نیکی کی طرف لے جائے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اور عمل میں کیا فرق بتایا ہے؟ جواب: علم بغیر عمل کے بیکار ہے اور عمل بغیر علم کے خطرناک ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: سخاوت اللہ کے قریب کرتی ہے اور دلوں کو نرم کرتی ہے۔ سوال: خواب میں بارش دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں بارش دیکھنا رحمت اور خوشحالی کی نشانی ہے۔ ہلکی بارش سکون اور برکت کی علامت ہے، جبکہ طوفانی بارش مشکلات یا آزمائش کی نشانی ہو سکتی ہے۔ سوال: خواب میں کسی مردہ شخص کو دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ جواب: خواب میں مردہ شخص کو دیکھنا کسی اہم پیغام یا دعا کی ضرورت کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر وہ خوش ہو تو یہ اس کی اچھی حالت کی نشانی ہے، اور اگر وہ پریشان ہو تو اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ سوال: خواب میں اونچائی سے گرنے کی تعبیر کیا ہے؟ جواب: خواب میں اونچائی سے گرنا خوف یا غیر یقینی علامت ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سوال: خواب میں خود کو مردہ دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں خود کو مردہ دیکھنا زندگی میں ایک نئے آغاز یا گناہوں سے توبہ کی علامت ہو سکتا ہے۔ یہ لمبی عمر یا کسی بڑی تبدیلی کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر خواب خوفناک ہو تو یہ احتساب یا اصلاح کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ سوال: خواب میں کسی حادثے کا دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں حادثے کا دیکھنا خوف، غیر یقینی یا دباؤ کی نشانی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو محتاط رہنے اور اپنے فیصلوں پر غور کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔ سوال: خواب میں کسی کو مرتے ہوئے دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ جواب: خواب میں کسی کو مرتے ہوئے دیکھنا زندگی میں بڑی تبدیلی یا کسی قریبی فرد کے ساتھ تعلقات میں مسائل کی نشانی ہو سکتا ہے۔ یہ موت کی نہیں بلکہ کسی معاملے کے خاتمے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوال: خواب میں قبر دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں قبر دیکھنا غور و فکر، روحانی تربیت یا کسی معاملے کے انجام کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر قبر میں سکون ہو تو یہ اطمینان کی نشانی ہے، اور اگر خوفناک ہو تو یہ گناہوں سے توبہ کا اشارہ ہے۔ سوال: خواب میں خود کو قید دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں قید میں ہونا ذہنی دباؤ، خوف یا کسی صورتحال میں پھنسے ہوئے کی نشانی ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں آزادی اور سکون کی ضرورت ہے۔ سوال: خواب میں خود کو کسی گہرے پانی میں دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: یہ خواب ذہنی دباؤ یا مشکلات میں پھنسے ہونے کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پانی سے باہر آ جائیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ مسائل پر قابو پا لیں گے۔